نعمتہ و نصلی علی رسول کریم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور شکر الہی بجا لائے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، اب دیکھیں کیا حکم ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام پہنچایا اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لڑکا پیغمبر ہوگا اور اس کے نسل سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور تجھے ہم سے صاحب ملت کیا۔ قول تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ سنا تو اٹھ کر وضو کیا اور دوگانا شکرانہ ادا کیا کہ الحمدللہ، اگر لڑکا دیا تو پیغمبر بھی بنایا اور اس کی نسل میں 70,000 پیغمبر بھی پیدا کرے گا۔ جب آپ حضرت بی بی سارہ کے باطن میں پیدا ہوئے تو اسی رات کو یہودیوں کے بت خانوں میں سارے بت سرنگوں ہو گئے اور وہ بت پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ اسحاق نبی اللہ۔ جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی چادر اوڑھی تو ہمیشہ طاعت اور نماز میں مشغول رہتے تھے، کسی وقت بھی خوف خدا سے خالی نہ رہتے اور ہمیشہ ڈر کے مارے کانپتے رہتے تھے۔ چنانچہ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جب رات ہوتی تو آپ گلے میں زنجیر ڈال کر اپنی پیٹھ سے باندھ لیتے تھے اور ساری رات اسی طرح بسر کرتے تھے اور دن کو تبلیغ رسالت کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی ساری عمر اسی طرح بسر ہوئی۔ آپ کو معجزہ صرف یہی تھا کہ آپ کی نسل میں 70,000 پیغمبر مرسل پیدا ہوئے اور آپ نبی بنی اسرائیل کے صاحب ملت بنے۔ پھر محب اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ آپ سے عبادت کے وظیفے میں ناکہ ہو گئی، اس غفلت کی ندامت سے 70 سال اسی طرح روئے کہ آپ کے رخساروں کا گوشت پشت تک گل گیا۔ جب سجدہ کرتے تو بسا اوقات سال بھر یا کم از بیش سجدے میں رہتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے میرے والد بزرگوار ابراہیم خلیل اللہ کے روبرو کھڑا کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ تیرا بیٹا تھا جس سے عبادت کے وظیفے میں ناکہ ہو گئی۔ اس وقت میں انبیاء کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت محب اللہ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء سے اگر کوئی تقصیر خدمت سہو بھی ہو جاتی تھی تو وہ کفارہ کرنے کے لیے بکثرت روتے تھے۔ بس اے درویش، لوگوں کو ہر حالت میں خوف و امید رکھنی چاہیے اور خوف سے تو کسی حالت میں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔